بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ اما بعد۔ تمام ناظرین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے بڑی خوبصورت تعلیم ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس تعلیم کا بھی تعلق ہر انسان سے ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ لباس ہر انسان پہنتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ستر چھپانے کے لیے لباس عطا کیا۔ تو جو عشاق ہیں، جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے ہیں، تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لباس کے حوالے سے کیا تعلیم دی۔ تو آج سے لباس سے متعلق اگلے لیکچرز بھی چلیں گے۔ تو اس لیکچر میں آپ کو میں عرض کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس رنگ کے لباس کو پسند کیا، کس رنگ کے لباس کو یہ فرمایا، اپنی امت کو ترغیب دی کہ یہ لباس پہنو۔ تو یہ حدیث مبارکہ، اس کو کثیر محدثین نے لکھا، جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام ترمذی نے اپنی جامع میں، حضرت امام نسائی نے اپنی سنن میں، ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، یہ کثیر محدثین نے اس کو لکھا۔ اور اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑے پہنو، وائٹ، سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، اور انہی میں اپنے مردے کفناؤ۔ تو یہاں پر آپ کو محدثین کا ایک کلیہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو قولی حدیث ہوتی ہے، یعنی کہ جس حدیث میں ترغیب ہو، حکم ہو، آپ علیہ السلام خود فرمائیں کہ یہ کرو، وہ فعلی حدیث سے افضل ہوتی ہے۔ یعنی کہ جس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام کا فقط فعل پایا جائے، وہ حدیث مبارکہ سے ترجیح یافتہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں حضور ترغیب دیں، ارشاد فرمائیں۔ تو یہ چاہیے کہ دیگر احادیث میں آپ علیہ السلام نے دیگر رنگوں کو بھی شرف بخشا، زیب تن کیا، وہ بھی آئندہ ہم احادیث میں سنیں گے، لیکن سفید رنگ کی ترغیب دی کہ سفید رنگ پہنو۔ تو اس رنگ کو اپنے لباس میں شامل کیجئے، اس نیت سے کہ آقا علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی۔ اور میں نے جتنے بھی سلاسل دیکھے ہیں، کثیر جو اللہ والے لوگ ہیں، وہ اپنے آئمہ جو ہیں ان کے، وہ سب اپنے مریدین کو، اپنے ماننے والوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث پاک پہ عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ